نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. رواہ مسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دین میں ثواب سمجھ کر کوئی ایسا کام کیا جس کے بارے میں میرا قولی یعنی کہ زبان سے یا فعلی یعنی پریکٹیکل کر کے دکھانا یا فعلی حکم نہ ہو تو وہ کام اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوگا. The messenger of Allah, peace be upon him, said, He who introduces something into Islam, thinking it to be good, but which I, Allah, did not give to you, Allah will not accept it. اس حدیث کا مطلب کیا ہے بچوں؟ بہت پیاری حدیث ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے دین کا کوئی نیکی کا کوئی کام ثواب سمجھ کر کیا، نیکی کا کوئی کام، اچھائی کا کوئی کام ثواب سمجھ کر کیا، لیکن اس کام کے بارے میں نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی ہے، نہ اپنے عمل سے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے، تو ایسا کام اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتا. اس بات کا کیا مطلب ہے کہ ہر وہ کام جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں اور کر کے بھی نہیں دکھایا، جب ہم وہ کریں گے ثواب سمجھ کے کہ ہمیں اس پر ثواب ملے گا، تو کیا ہوگا کہ اللہ اس کام کو قبول ہی نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے کامیابی کا راستہ ہمیں کیا بتایا کہ دو چیزیں مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. وہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی، قرآن و سنت. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور سنت. قرآن کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. اس کتاب میں کیا ہے؟ اللہ کی باتیں ہیں. ان باتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے کس کو پیدا کیا، کس کو بھیجا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اور زیادہ باتیں سمجھانے کے لیے کیا کیا؟ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں نا، وہ سب کیا ہیں؟ احادیث. ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ احادیث. احادیث کیوں کہتے ہیں ہم ان کو؟ باتوں کو بات کیوں نہیں کہتے؟ ہم تو آپس میں جو بات چیت کرتے ہیں تو بات ہی کہتے ہیں نا، پیغام کہتے ہیں. اس نے پیغام دیا، اس نے یہ بات کی، اس نے یہ بات کی. لیکن جو باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ان باتوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث. حدیث کی جمع کیا ہے؟ احادیث. کیوں کہتے ہیں احادیث؟ اس لیے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات فرمایا کرتے تھے، جو بات کیا کرتے تھے، اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے تھے. پھر کہاں سے کہتے تھے؟ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے تھے. جو بات بھی کہنی ہوتی تھی، سمجھانی ہوتی تھی سب کو، تو وہ کہاں سے آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ اللہ تعالیٰ کے ذریعے. اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتاتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات ہم سب تک پہنچاتے تھے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہمیں کیا فرما رہے ہیں کہ جو شخص دین کے اندر، دین کون سا ہے؟ ہمارا دین کون سا ہے؟ ہمارا مذہب کیا ہے؟
اسلام. تو جب ہم اسلام کے اندر کوئی کام ثواب سمجھ کے کریں گے، خود سے ہی ثواب سمجھیں گے کہ چلو ہم یہ کام کر لیتے ہیں، ہمیں اس کا ثواب ملے گا، تو کیا ہوگا کہ وہ کام قبول ہی نہیں ہوگا. قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ میں نے تو اچھا کام کیا ہے، لیکن اس اچھے کام کے قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، ایک بات کہ کر کے بھی نہیں دکھایا، دوسری بات کہ اس بات کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. نہ قرآن سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، اور اتنی ساری احادیث کی کتابیں ہیں ڈھیروں ڈھیر، اس میں بھی ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ یہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا نہیں کیا. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات ہے، ہم کہتے ہیں کہ عیدیں 3 ہوتی ہیں، کہتے ہیں نا ہم. ایک تو ہو گئی عید الفطر، ایک ہو گئی عید الاضحیٰ، جس کو بقر عید بھی کہتے ہیں. بہت خوبصورت خوبصورت جانور ذبح کرتے ہیں بقر عید پہ، ابھی آ رہی ہے نا وہ عید. اور تیسری عید ہم نے خود سے بنا لی. وہ کون سی ہے؟ جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس دن کو ہم نے عید کا نام رکھ دیا، جبکہ ہمیں کتابوں سے صحیح طرح سے معلوم بھی نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا صحیح دن تاریخ کون سا ہے. 12 ربیع الاول ہم کہتے ہیں نا، لیکن اس کے بارے میں صحیح کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، اور کسی صحابہ کرام سے ثابت نہیں، کسی بھی ام المؤمنین سے یہ بات ثابت نہیں کہ آپ سب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کو عید کہا ہو. تو عید تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا عید کا قرآن میں، اور وہ صرف 2 ہی ہیں عیدیں. تیسری عید کا ذکر نہ تو ہمیں احادیث سے ملتا ہے اور نہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے. تو جب ہم اس کو عید کہیں گے اور اس عید پہ نئے نئے کپڑے بنا کے پہنیں گے اور سب کو ہم پیغام دیں گے کہ کیونکہ آج عید ہے، عید میلاد النبوی ہے، تیسری عید ہے، تو لہٰذا تم بھی نئے نئے کپڑے پہنو، تو یہ سب کیا ہے؟ ثواب سمجھ کر ہم تو کر رہے ہیں نا کہ اللہ خوش ہوگا، اس لیے ہم یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں نا. لیکن اس سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ دین کی ساری باتیں اللہ کے رسول نے ہم سب تک پہنچا دی ہیں. تو اب جو بھی کوئی اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے، اپنی مرضی اور خوشی سے دین کے اندر کوئی اچھی بات کرتا ہے، کوئی نئی بات بتاتا ہے اور لوگوں کو اس بات پر چلانے کے لیے کہتا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ بہت غلط کیا. اپنی طرف سے تو وہ اچھا کام کر رہا ہے، لیکن جب دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر دیا تو اس کے بعد کیا ہے؟ یہ اللہ کی نافرمانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل نہیں کر دیا. کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے یہ بات بتانا؟ اس کا تو یہی مطلب بنتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا لیکن میں کروں گی، میں تیسری عید مناؤں گی. کیوں؟ کیونکہ میرا اپنا دل چاہ رہا ہے، کیونکہ میرے اپنے نفس کی خوشی ہے، میری ذاتی خوشی ہے. اور اس ذاتی خوشی کو میں جب نیکی سمجھوں گی اور سب لوگوں کو اس راستے پر چلا دوں گی، سب کو اصل دین سے ہٹا کر، رسول اللہ کے دین سے ہٹا کر، اللہ کی باتوں سے، اللہ کے حکموں سے ہٹا کر اس راستے پر چلا دوں گی، تو کیا ہوگا؟ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے تو وہ اچھا کام، غلط نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن پر بہت خوشیاں منا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، خوش ہوں، خوشی منانا بری بات نہیں ہے، خوشی منائیے، لیکن خوشی میں کیا کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا وہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے خوشی میں؟ سجدہ کرنا ہے. سجدہ کیسے ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے سے ہوتا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ قربانی، صدقہ کرنا ہے. یہ طریقہ ہے خوشی منانے کا. اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ درود شریف پڑھ لیں. اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نعت پڑھ لیں، اپنی مرضی سے پڑھ لیں، خود اکیلے پڑھ لیں، لیکن لوگوں کو ہم زبردستی اکٹھا کر کے انہیں بلا کے تیسری عید منانا یا اس طرح کی کوئی بات دین کے اندر
پیدا کرنا، ایک نئی بات کہ لوگ اس کو رسم بنا لیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں اور اس کو ثواب سمجھ کر اس پہ عمل کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، تھکتے رہیں، جبکہ اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، ثواب والی تو بات ہے ہی نہیں، اور اصل دین کو ہم نے چھوڑ دیا اور اس کے پیچھے ہم پڑ گئے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ناپسندیدہ کام، اللہ کو پسند نہیں ہے یہ کام. تو میں نے، آپ نے، ہم سب نے کون سے کام کرنے ہیں؟ ہم سب نے وہ کام کرنے ہیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے. قرآن کے ذریعے اللہ پاک نے بتا دیا، کتابوں کے ذریعے یعنی احادیث کی کتاب کے ذریعے، فقہ کے ذریعے. فقہ کیا ہے؟ سمجھ بوجھ دین کی. تو فقہ کی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہیں وہ کس نے بتائی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہم نے کس پر عمل کرنا ہے؟ رسول اللہ کی باتوں پر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑھ کر تو کسی کی بھی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کسی کا بھی طریقہ اچھا نہیں ہے کام کرنے کا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ جب بھی کوئی اچھا کام کرنے لگے تو ہم نے پہلے دیکھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تھا تو کیا دلیل ہے، ہمارے پاس ثبوت کیا ہے، اور جو ثبوت ہے کیا وہ بھی ہمارے پاس جو دلیل ہے وہ مضبوط بھی ہے کہ نہیں. تو یہ سب چیزیں دیکھ کے تب ہم نے دین میں جو بھی ہم کام کرنے لگے تب ہم نے کرنا ہے. خود اپنی مرضی سے، اپنے نفس کے لیے، اپنی خوشی اور اپنی مرضی سے ایک اچھا کام کر کے اس کو دین کا نام نہیں دینا کہ یہ دین کا کام کیا ہے یا نیکی کا کام کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہے. اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کو ترقی اور کامیابی عطا فرمائے. بس آج کے لیے اتنا کافی ہے. ایک بار سب مل کے درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.